ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین جو آج ہم سے جوائن ہو چکے ہیں، آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص آج کے اس پروگرام کے مہمان جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید مردوم مہدی نجفی صاحب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے دوسرے مقرر برادر گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین ہمارے شیخ احمد حسین نجفی کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام بہت ہی مفید پروگرام رہے گا۔ انشاءاللہ یہ ایام ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں جن میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خداوند سے دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب کی طاعات، عبادات، روزہ داری اور جتنے بھی نیک کام ہم لوگوں نے مخلوقات الہی کے لیے انجام دیے ہیں خدا قبول فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم لوگ دو اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، جس پر حجت الاسلام المسلمین مولانا سید مردوم مہدی قبلہ نے اپنے گزشتہ تقاریر میں اس موضوع پر مفصل گفتگو کی ہے۔ لیکن چونکہ یہ موضوع اتنا اہم ہے، ماہ مبارک رمضان کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اس کی فضیلت کو سمجھنا، لہٰذا بار بار ہم تکرار کر رہے ہیں ان موضوعات کو تاکہ اس سے زیادہ ہمارے جوان، ہمارے مومنین مومنات فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوسرا گفتگو ہے روزے کے فلسفے کے حوالے سے، جس پر حجت الاسلام المسلمین شیخ احمد حسین نجفی قبلہ نے بھی اپنی گزشتہ تقاریر میں گفتگو کی ہے۔ اجتماعی اثرات کیا ہیں اور معنوی اثرات کیا ہیں، اخلاقی اثرات کیا ہیں، اقتصادی اثرات کیا ہیں، ان موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ لیکن آج انشاءاللہ مزید ان کی تقریر ہم اسی موضوع پر سننے جائیں گے۔ تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ احمد قبلہ کو کہ آپ انشاءاللہ فلسفہ روزے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على البشیر النذیر السراج المنیر الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین محترم، جناب برادر عزیز شیخ جواد حبیب صاحب اور ہمارے حجت الاسلام مسلمین سعید محترم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں پھر سے ایک مرتبہ ہم آپ کے درمیان اسی موضوع کو لے کر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں وہ ہماری اطاعت اور ہمارے اس عہدے کو قبول فرمائے، اور اس خدمت کو جو شیخ صاحب انجام دے رہے ہیں اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کے لیے ایک توشہ قرار دے۔ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں ماہ مبارک رمضان کے فلسفے کے حوالے سے اور حکمت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو میں اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ خداوند عالم نے اس آیت میں ہدف مقصد روزے کو بیان فرمایا ہے، اور خداوند عالم نے انسان کو اس دنیا میں خلق فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، لیکن اس عبادت اور خلقت انسان کے لیے یہ تقوی اور متقی ہونا گویا یہ بھی ایک مقدمے کے طور پر ہے۔ یعنی اس کو ہم اگر علمی اصطلاح میں لے جائیں تو غایت الغایہ غایہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عبادت کا قبول ہونا تقوی کے اوپر موقوف ہے، اور تقوی کے ذریعے سے انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔
تو اس کو اصطلاح میں نحو اور عفواً علمی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں گے تو غایت الغایت کو بھی غایت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جیسا کہ امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو قرآن ہے یہ جو ہے اس کے اندر خستگی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا قرآن کے اندر پرانا پن کیوں نہیں ہوتا؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ يَتَمَاشَى مَعَ النَّاسِ لِأَنَّهُ لَا يُبْلَى۔ قرآن کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ قرآن کسی ایک گروہ سے مخصوص نہیں ہے، قرآن کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، قرآن کسی مکان سے مخصوص نہیں ہے۔ یعنی آپ کہیے کہ پیغمبر کے زمانے میں اگر قرآن نازل ہوا تھا تو کیا پیغمبر کے زمانے کے لیے قرآن مخصوص تھا؟ نہیں، بلکہ قرآن کے اندر جتنی بھی ہم تلاوت کریں گے، قرآن کے اندر جتنے بھی ہم قرآن سے مفاہیم لیں گے اس کے اندر دن بدن تازگی آتی جائے گی۔ یہ قرآن کے معاجز میں سے، قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کو آپ جتنا بھی پڑھیں گے، اس کے آپ جتنی بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اور اس کے اندر لطف آئے گا اور تازگی آئے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں ایک یہ جو ہے پیغام اپنے نوجوانوں کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ قرآن سے ہم جو ہے متمسک ہو جائیں، قرآن سے استفادہ اٹھائیں، قرآن کو ہم پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تدبر کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا بھی قضیہ ہے، یعنی جس طریقے سے قرآن کو جتنا پڑھیں گے، جتنا اس میں دقت کریں گے، اس کے اندر تازگی آتی جائے گی، آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اسی کتاب کو پھر سے ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ دن بدن اس کے اندر تازگی پیدا ہوگی۔ لِأَنَّهُ لَا يُبْلَى، یعنی قرآن تر و تازہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے قضیہ امام حسین علیہ السلام کی۔ تو میں نے یہ تمہیداً اس لیے بیان کیا تھا کہ قرآن نے جب ہمارے اوپر کسی فریضے کے وجوب کے بارے میں، واجب ہونے کے بارے میں بتایا ہے تو ایسے ہی نہیں بتایا، بلکہ اس کے اندر فلسفہ ہے۔ جیسا کہ خود اس آیت میں ہم اور آپ دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ جو ندا خدا نے دی ہے مومنین کے لیے، اسی ندا کے اندر اتنی لذت پائی جاتی ہے کہ ہمیں پھر وہ جو اس کام کے اندر، اس روزے کے اندر جو مشقت ہے، وہ مشقت جو ہے ہمیں ہیچ لگتی ہے، یعنی ہمیں وہ مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو کسی مرتبے پر فائز ہو، مثلا ہم مثال دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد آپ سے کوئی کام کے انجام دینے کے لیے کہے، کوئی بہت بڑا شخص جو کسی مرتبے پر فائز ہو وہ آپ سے کوئی کام لے لے تو آپ فخر کرتے ہیں کہ مجھے کسی مجتہد نے یہ کام کر۔ کسی انسان کو کوئی بڑی شخصیت مخاطب کرے تو اگرچہ اس کے لیے کوئی مشکل کام جو ہے وہ انجام دینے کے لیے کہے، لیکن وہ کام اس خطاب کی وجہ سے، اس شخصیت کی وجہ سے وہ اسے آسان لگتا ہے۔ تو جب خداوند عالم جو عالمین اور کائنات کا خالق ہے، جو ہمیں خلق کرنے والا ہے، اگر وہ ہم سے کسی مشقت والے کام کے لیے بھی اگر خطاب کر رہا ہے، ظاہراً جس میں مشقت اور مشکل ہے، تب بھی امام فرماتے ہیں کہ اس ندا کے اندر وہ جو ہے محبوبیت پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہمیں ہیچ لگتا ہے۔ تو خداوند عالم نے یہ قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ صیام سے مراد کیا ہے، یعنی خداوند عالم اگر ادبی لحاظ سے ہم دیکھیں تو کتب علیکم الصوم بھی کہہ سکتا تھا، یعنی صوم اور صیام جس طریقے سے صوم مصدر ہے اور یہ اس میں مصدر ہے، ان دونوں کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم سے خداوند عالم ایک خاص جو ہے صفت مطلوب کر رہا ہے، یعنی روزہ صرف اور صرف مفطرات سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف جو ہے بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے روزہ صرف اور بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا قیام جو ہے صرف جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے خدا کا ہم سے روزے سے، بلکہ خداوند عالم نے یہ روزے کو ہمارے اوپر واجب کیا تو صیام کو واجب کیا، صوم کو واجب نہیں کیا، یعنی صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم یہ چاہ رہا ہے کہ اس صوم، اس صیام کے ذریعے سے ایک صفت ہمارے اندر جو ہے ظاہر ہو جائے، ایک صفت آ جائے۔ وہ صفت کیا ہے کہ ہم جب ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ایک خاص صفت کو، ایک خاص حالت کو اپنے اندر جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ وہ حالت یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں ہیں، ہمیں خدا کی معصیت نہیں کرنی چاہیے،
ہمیں جو ہے تمام اخلاقی برائیوں سے، تمام گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر یہ صفت انسان کے اندر آ جا رہی ہے اور اس ماہ مبارک رمضان میں ان مفطرات سے روکنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے دل میں اور آپ کے نفس میں نیت نہیں ہے تو اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ نیت بھی کریں کہ میں اس روزے کو خداوند عالم سے تقرب حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، اس روزے کو اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے تقرب خدا حاصل ہو جائے۔ تو روزے اور ماہ الصیام سے مطلوب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صفت آ جائے کہ آپ یہ محسوس کرنے لگیں کہ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہوں اور مجھے معصیت پروردگار سے دور رہنا ہے، محارم پروردگار سے دور رہنا ہے۔ جیسا کہ اس دن میں نے بیان فرمایا تھا کہ جب امام علی علیہ السلام نے پیغمبر سے جو ہے سوال کیا کہ بہترین عمل، افضل ترین عمل کیا ہے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا الورع عن محارم اللہ، محارم خدا سے، جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اجتناب کرنا۔ تو یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جا رہی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں تو یقیناً ہم اور آپ کا روزہ مقبول ہے، اور یہ مطلوب ہے خدا کی طرف سے کہ آپ کے اندر یہ صفت آ جائے کہ آپ گناہوں سے اجتناب کرنے لگیں اور ان چیزوں کو انجام دینے لگیں کہ جو خداوند عالم کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ سیام سے صرف جو ہے بھوکا پیاسا رہنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ معنوی حالت، وہ نفسی حالت کی جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں محسوس کرنے لگیں۔ تقرب خدا جو ہے اگر آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں تو یہ مطلوب۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ فلسفہ روزہ آپ کیا کہیں گے، یہ ماہ مبارک رمضان خدا کی طرف سے یہ امت مرحومہ کے اوپر ایک لطف و کرم ہے، اس لیے کہ کتاب تفسیر برہان میں یہ روایت ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں سیام کو، روزے کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا، لیکن گزشتہ امتوں میں صرف انبیاء کے اوپر واجب تھا ماہ مبارک رمضان میں روزہ، تمام امت پر واجب نہیں تھا۔ تو جب تمام امت پر واجب نہیں تھا تو ایک خاص صفت اور خاص رحمت ہمارے شامل حال ہو گئی کہ خداوند عالم نے اس امت مرحومہ کو یہ کوالٹی دے دی، اس کے لیے یہ صفت اور یہ جو خاصیت دے دی کہ جو چیزیں گزشتہ انبیاء پر واجب تھی وہ آپ کے اوپر واجب قرار دیا۔ جب وہ خصوصیات انبیاء پر واجب تھی تو جو صفات کے حامل انبیاء تھے اور جن رحمتوں اور برکتوں کے انبیاء کے لیے سبب بن رہا تھا یہ ماہ مبارک رمضان اور روزہ، اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی سبب بن رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان جو برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، یہ خصوصیات جو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ہے، یہ خصوصیات ہم اور آپ کے لیے حاصل ہو رہی ہیں۔ تو جس طریقے سے انبیاء کے اوپر خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ فرض قرار دیا تھا، اسی طریقے سے یہ امت مرحومہ کو خداوند عالم نے یہ خاصیت اور صفت بخشا کہ خداوند عالم نے اس کے اوپر ماہ مبارک رمضان میں روزے کو فرض قرار دیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں آخر میں ارشاد فرمایا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان کو تقوی حاصل ہو۔ تو یہاں پر خداوند عالم نے جو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، جس کو اگر ہم جو ہے اپنے اصطلاح علمی میں لے کے آ جائیں تو تمنی اور ترجی کے معنی دیتے ہیں، تو آیا یہ معنی مراد ہے یہاں پر، یعنی خدا یہ تمنا کر رہا ہے کہ انسان کو یہ صفت حاصل ہو جائے، یعنی جس طریقے سے اگر ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلان چیز ہم کو حاصل ہو جائے، لیت الشباب یعود یوما، ہاں یہ ہماری امید ہوتی ہے، یعنی ایک مرتبہ تمنی ہوتی ہے، ایک مرتبہ ترجی ہوتی ہے۔ تو تمنی اور ترجی میں فرق یہ ہے کہ رجا جس میں امید ہے حاصل ہو جانے کا، لیکن لیتا جو آتا ہے وہاں پر انسان یہ صرف امید کرتا ہے کہ یہاں پر امکان نہیں ہوتا۔ لیکن خداوند عالم نے جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تو یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہے جو ہم اور آپ مراد لیتے ہیں، بلکہ خداوند عالم یہ کہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ یقیناً صفت تقوی انسان کو حاصل ہو جاتی۔ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں وہ صیام اور روزہ جو خدا کی طرف سے مطلوب ہے، جیسا خدا چاہتا ہے ویسا روزہ اگر انسان رکھنے لگے، محارم سے اجتناب کرنے لگے،
محرمات سے اجتناب کرنے لگے تو یقیناً وہ صفت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ لعلکم تتقون سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ صفت تقوی حاصل ہو جائے تو یقیناً آپ فائزین میں سے ہے۔ ان للمتقین مفازا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ تمام آیات جو متقین سے مخصوص ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ تمام صفات اور تمام اوصاف جو تقوی کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، یہ تمام نتائج اس کے لیے حاصل ہوں گے۔ تو جب خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تو یہاں پر تقوی یقیناً حاصل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ شاید ان کو جو ہے تقوی حاصل ہو جائے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ جو ہے عالم بکل شیء ہے، قادر بکل شیء ہے۔ جب اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت تقوی آ جائے اور وہ خدا کے لیے روزہ رکھنے لگے، جو مطلوب ہے تمام اوصاف اور شرائط کے ساتھ اگر وہ روزہ رکھنے لگے تو یقیناً اس کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جس کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے اما سعدوا ففی الجنہ اما شقوا ففی النار، جو بھی متقی ہوگا وہ سعید ہوگا، اور جو سعید ہوگا اور جو نیکوکار ہوگا وہ جنت میں ہوگا۔ تو خداوند عالم نے ہم سے مطلوب یہ کیا کہ اس روزے کو اس طرح سے ان اوصاف کے ساتھ اگر آپ رکھنے لگے تو تمہارے اندر یہ صفت اور یہ وصف حاصل ہو جائے گا، اور یہ سبب بنتا ہے متقی ہونے کا، اور متقی جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم اور آپ اگر دیکھیں، یہ قرآن کے حوالے سے ہو گئے، یہ اس آیت کے ظاہر سے کہیے یا روایات کے ذیل میں جو مفہوم تھا میں نے آپ کو پیش کیا۔ ایک دو روایت اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ روایت میں ہمارے پاس آیا، مشہور و معروف روایت ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ دو طریقے سے اس روایت کو علماء نے نقل کیا ہے، روایات نقل کی گئی ہیں کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے میرے لیے تو میں اس کی جزا ہوں، یا میں اس کو اس کے بدلے میں ثواب اور جزا عطا کروں۔ اب آپ تصور کریں کہ جتنے بھی اعمال ہیں، ثواب الاعمال عقاب الاعمال جو شیخ صدوق علیہ الرحمت والرضوان کی کتاب ہے، اس میں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو تمام اعمال کے لیے کوئی نہ کوئی ثواب مقرر ہے، کوئی نہ کوئی ثواب معین کیا گیا ہے کہ آپ فلاں عمل کریں گے تو آپ کو فلاں ثواب ملے گا۔ مثلا آپ فلاں مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ایک رکعت نماز کا ثواب 500 رکعت نماز کے برابر۔ اگر آپ مسجد کوفہ میں نماز پڑھیں گے تو ایک رکعت کا جو ہے ثواب 1000 رکعت کے برابر۔ مثلا آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے تو وہاں پر 1,00,000 رکعت۔ اس طریقے سے ثواب مقرر اور معین کیا گیا ہے نماز کے لیے، جیسا کہ الصلاۃ قربان کل تقی، الصلاۃ معراج المؤمن، اور یہ تمام اوصاف اور تمام صفات جو اعمال کے لیے وہ بیان فرمایا ہے۔ لیکن روزے کے لیے خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ عظمت روزے پر دلالت ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی جزا دوں گا، یعنی اس کے ثواب کا پتہ ہی نہیں ہے کتنا ثواب اس کا ملے گا، اس لیے خداوند عالم نے جو ہے یہ فرمایا کہ میں اس کی سزا دوں گا۔ جیسا کہ اور ایک عمل ہے جس کے بارے میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ عمل ہم اور آپ انجام دیتے ہیں تو اس کا بھی ثواب معین نہیں ہے۔ وہ ثواب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان صبر کرتا ہے، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، اگر کوئی انسان مصیبت میں صبر کرتا ہے یا گناہ کے مقابلے میں صبر کے اقسام ہیں۔ اگر کوئی انسان جیسے کہ ماشاءاللہ نوجوان اور جوان جو اس وقت جو ہے انشاءاللہ اس کو سن رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ معصیت کے مقابلے میں صبر بہت بڑا صبر ہے، گناہ کے مقابلے میں صبر کرنا یہ بھی عظیم صبر ہے، مصیبت کے مقابلے میں صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی صبر کرتا ہے، خدا کی رضایت پر راضی ہوتا ہے، تو ہم اس کو اجر دیں گے بغیر حساب، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے کہ کتنا صبر ان کو حاصل ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم جو ہے صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، صلاۃ تو نماز ہو گیا، روایات کہتی ہیں کہ الصبر سے مراد الصوم، یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے۔ تو روزے اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے استعانت لو، مدد لو۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں، کوئی معمولی سی چیز ہو جاتی ہے یا کوئی پریشان آتی ہے، تو یہ ہمارے لیے قرآن سکھا رہا ہے کہ جب میں کوئی مشکلات آ جائیں، جب کوئی پریشانی میں آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ استعانت اور مدد لیجئے
روزے کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ جب یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ دو چیزوں کی جو ہے اجر کا کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کی مقدار معین نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ اور صبر کی جس کے اجر کی کوئی مقدار معین۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان میں یا روزے کے ذریعے سے انسان خدا کے لیے روزہ انجام دیتا ہے تو اس کے اندر ایک صفت آ جاتی ہے، وہ صفت تقویٰ ہے۔ اس کے اور خدا کے درمیان یعنی وہ اخلاص کی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی اور عمل میں ظاہراً وہ کسی اور عمل میں دکھائی دیتا ہوگا، لیکن یہ ماہ مبارک رمضان میں یا سیام کی حالت میں جو آپ کے اندر صفت ہوتی ہے وہ کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوتی ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، یعنی اخلاص کی وہ منزل ہوتی ہے کہ آپ عمل ظاہراً کسی کو ظاہر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ کہا گیا کہ خداوند عالم انا اجزی بہ او اجزا بہ، یہ روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اس کا ثواب معین نہیں ہے، بلکہ اس روزے کا ثواب میں خود دے دوں گا یا اس کا ثواب میں خود ہوں۔ تو جب خداوند عالم کی جو ذات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ عظمت ہے، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ثواب ہوں یا اس کا ثواب میں خود دے دوں گا، تو اب اس کی مقدار کوئی معین نہیں کر سکتا۔ تو یہ فلسفہ روزہ ہے۔ اگر کوئی انسان واقعاً درک کر لے جس طریقے سے شب قدر کے لیے ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر کی عظمت کو کوئی جان نہیں سکتا، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے اندر وہ خصوصیات ہیں، اگر انسان اس کے اندر تفکر کرے، تدبر کرے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ معمولی شے نہیں ہے۔ یہ جو ماہ سیام ہے، جو انبیاء کے لیے خدا نے فرض قرار دیا تھا، امت مرحومہ کے لیے جس کو فرض قرار دیا، یہ روزہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر صفت تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے، متقین میں سے انسان ہو جاتا ہے، اور متقین وہ یقیناً جنت میں ہوگا۔ بس آخری بات اور میں آپ کی زحمت تمام کر دوں، اور روایات میں جیسا کہ گزشتہ روایات میں میں نے آپ کو بیان کیا تھا، یہ مطلوب یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو تثبیتا للاخلاص، اس کے اندر اس کے اخلاص میں مزید تثبیت آ جائے اور محکم ہو جائے اس کا اخلاص، اگر وہ خدا کے لیے اخلاصاً کوئی عمل کو انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ دو چیزیں جس کے اندر اخلاص اور خلوص پایا جاتا ہے، جو اخلاص اور خلوص پر مشتمل ہے، وہ ایک ہے ذکر لا الہ الا اللہ اور ایک ہے روزہ ماہ مبارک رمضان میں یا مستحب روزے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ صفات ہے کہ جو ظاہر نہیں ہوتے۔ جس طریقے سے روزہ آپ رکھتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ روزے سے ہیں، اسی طریقے سے صفت لا الہ الا اللہ وہ ہے کہ آپ بغیر اپنے لب کو ہلائے ہوئے زبان کے ذریعے سے ذکر لا الہ الا اللہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فلسفہ روزہ یہ ہے یستوی بہ الغنی والفقیر، اللہ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا، اس لیے کہ تاکہ غنی اور فقیر وہ برابر ایک صف میں آ جائیں۔ لأن الاغنیاء وکلائی والفقراء عیالی، اور حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں، غنی لوگ ہیں، وہ میرے وکلا ہیں، اور جو یہ فقیر ہیں، جو مسکین ہے، وہ میرے عیال ہیں۔ تو ان کو چاہیے ہے کہ حتیٰ یہ جو وکلا ہے وہ ان کے اوپر دیکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام میں جماعت کے نماز کا اتنا جو ثواب رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک صف میں ہوتے ہیں، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی امیر، نہ کالا نہ سفید، نہ جوان نہ بوڑھا، نہ کوئی مالدار نہ فقیر، سب ایک صف میں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک رمضان کے اندر یہ خصوصیت یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، جو فقیر ہے وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، جو امیر ہے وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، تو سب ایک صف میں آ جا رہے ہیں، اور یہ مطلوب ہے، اور یہ خدا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو سب کے اوپر اپنی رحمت شامل کروں۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں الصیام والحج تسکین القلوب، حج اور ماہ مبارک رمضان میں روزہ یہ تسکین قلب کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روایت میں ہے انہ جنۃ من النار، روزہ وہ جہنم کی آگ کے لیے ایک ڈھال کے طور پر۔ زکوٰۃ الابدان الصیام، اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور ہمارے بدن کا زکوٰۃ وہ روزہ رکھنا ہے۔ بس اگر وقت ہے تو میں ایک واقعہ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ یہ جوانوں کے لیے ہے، دیکھیے مطلوب خدا کی طرف سے جی شیخ نا ابھی آپ تھوڑا سا خلاصہ کر لیجئے
سعید کے اسپیچ کے بعد اور تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو اس میں آپ انشاءاللہ مزید بیان کیجیے کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ ایک دو منٹ میں خلاصہ کیجیے. جی تو میں نے یہی ظاہر آیات سے یہ ہے کہ ہم سے ماہ مبارک رمضان میں ایک جو ہے معنوی حالت مطلوب ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے خدا سے اپنے آپ کو جو ہے تقرب حاصل کریں, خدا سے قربت حاصل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس کے ذریعے سے یقیناً ہمیں یہ صفت تقوی حاصل ہو جاتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس کے ثواب اور اجر کی کوئی مقدار معین نہیں ہے. خداوند عالم جتنا چاہے وہ مومن کے لیے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ احمد حسین نجفی صاحب کہ واقعا بہترین انداز میں آپ نے ماہ مبارک رمضان کے فلسفے کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو تقوی کی اس مرحلے تک لے جائے, اور تقوی وہ واحد شے ہے کہ جسے حاصل ہونے کے بعد انسان جنتی ہوتا ہے, انسان کی زندگی سعادت مندانہ زندگی ہوتی ہے, اور انسان اس کے حاصل کرنے کے بعد وہ واقعی معنی میں ایک عابد انسان بن سکتا ہے. اور ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ماہ مبارک رمضان سے, روزے سے, قرآن سے استعانت حاصل کرنی چاہیے. اہل بیت علیہ السلام سے ہم اور آپ استغاثہ کریں, توسل کریں, تاکہ ہم اور آپ اس مرحلے پر پہنچے جس کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ روزے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا میں آپ کی گفتگو میں انتہا مفید ہے. انشاءاللہ بعد میں اور کنٹینیو کریں گے اسی گفتگو کو, لیکن سید بزرگوار کے بھی چونکہ ٹائمنگ آن لائن پروگراموں میں ٹائمنگ کا ہم لوگوں کو رعایت کرنا بے انتہا ضرورت ہوتی ہے. تو سید کے اسپیچ کے بعد دوبارہ پھر کچھ 15-20 منٹ اگر بیٹھ سکے تو ہم تینوں بیٹھیں گے. تو میں گزارش کروں گا جناب حضرت الاسلام والمسلمین آغاز سید مدعو مہدی نجفی قبلہ سے کہ آپ انشاءاللہ آج کے جو موضوع ہے آپ کا ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں, میں اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ حجت الاسلام مولانا احمد حسین نجفی صاحب سے ہم نے استفادہ کیا اور انشاءاللہ ناظرین بھی استفادہ کریں گے. اور ہماری دعا ہے کہ یہ باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں وہاں ہر وقت ہم وقت موجود ہیں, تو ہم کو اور دیگر مومنین کو اپنی خاص دعاؤں میں ان آخر ایام میں شہر مبارک رمضان میں انشاءاللہ یاد رکھیں گے. آپ کی دعا زیادہ مستجاب ہے اس لیے کہ آپ اس وسیلے کے پاس موجود ہیں جن کے وسیلے کے بغیر کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. میں نے خطبہ پڑھ دیا تھا جس وقت مولانا احمد حسین نجفی صاحب قبلہ کے یہاں نیٹ ورک کا پرابلم تھا, تو اس کو فرصت, اس کو غنیمت جانتے ہوئے خطبہ کی تلاوت ہم نے کر دی تھی. اور اب آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ چونکہ عزیزم حجت الاسلام مولانا شیخ جواد حبیب صاحب نے فرمایا تھا کہ تھوڑا سا گفتگو عربی میں بھی ہو جائے, تو میں تبرکاً و تیمناً تھوڑی سی گفتگو عربی میں کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ عربی زبان ایک وہ زبان ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سورۃ المبارکۃ یوسف ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اب یہ بہرحال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عربی زبان و ادب کو زیادہ سے زیادہ اپنے سماج میں, اپنی سوسائٹی میں اس کو رائج کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اللہ نے تو ہمیں دے دیا ہے. تو میں آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے تشکر اور امتنان سے. تقدم بخالص الشکر والامتنان إلى سماحة الشيخ أحمد حسين النجفي وإلى سماحة الشيخ جواد الحبيب دام عزه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا بوسيلة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه الشهر, شهر النعمة وشهر الفضيلة وشهر البركة إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوده علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. شهر رمضان هذا الشهر شهر الكريم, شهر عظيم, شهر مبارك, وافد كريم,
زائر حبيب تهفو له أفئدة الناس وأفئدة المؤمنين وتقر به أعين الصالحين. إنه أفضل الشهور، إنه شهر الرحمة والبركة، شهر الأمان والحنان، شهر الإيمان، وفيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. أسأل الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل منا ومنكم قيامنا وصيامنا وجميع أعمالنا في هذا الشهر الكريم. وفي الختام أنقل لكم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خطب رسول الله في استقبال شهر رمضان المبارك، قال: بسم الله الرحمن الرحيم: تصدقوا على فقرائكم، تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم. هذه نصيحة من جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا أبدأ لأن الوقت قصير جدا في خدمتكم في لغة الأردو. وأسأل الله العلي العظيم، أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم وأن يعوده هذا الشهر العظيم وهذا الشهر الكريم وهذا الشهر المبارك، يعوده مرة أخرى عند ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی اس میں وقت دے رہے ہیں حجت الاسلام مولانا احمد حسین نجفی صاحب، اور خاص طور سے میں دعا کرتا ہوں عزیزم حجت الاسلام مولانا شیخ جواد حبیب صاحب کے لیے کہ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ پہلی رمضان المبارک سے لے کے اور آج تک اور آخری رمضان المبارک تک روزانہ آن لائن پروگرام کرنا اور اپنا وقت دینا تمام دیگر مصروفیات کے ساتھ، یہ اگر اللہ کی جانب سے توفیق نہ ہو تو انسان یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک اس کی طرف سے اشارہ نہ ہو۔ تو ہماری اس طریقے سے کرتا اللہ امثالکم، جس طریقے سے آپ کوشش کر رہے ہیں، ہماری بس یہی دعا ہے کہ آپ کی یہ کوشش زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، یہ پیغام اہل البیت علیہ السلام کا، اللہ کا، قرآن کا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ شروع میں نے دعا کر دی تاکہ اگر آخر میں کرنا بھول جاؤں تو معذرت نہ کرنی پڑے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ قرآن، جیسا کہ مولانا نے بہت بہترین گفتگو پورا اپنے موضوع کے اوپر، مجھے بہت پسند آیا مولانا احمد حسین نجفی صاحب کا کہ ماشاءاللہ پوری تقریر ایک موضوع کے تحت مولانا نے فرمائی، تقویٰ کے تحت کہا کہ، اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ خلاصہ تلخیص صیام کی کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ قربان، اللہ سے قریب ہونا، یہی تقویٰ ہے۔ اب اللہ روزے کے ذریعے قریب ہو رہا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ماہ مبارک رمضان وہ متبرک مہینہ ہے، کچھ خصوصیات اس مہینے کی وہ ہیں جو 12 مہینوں میں کسی مہینے کی نہیں۔ پہلی چیز، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر عربک میں مہینے کو کہتے ہیں، اردو میں اور فارسی میں سٹی کو کہتے ہیں، لیکن شہر اسی لیے میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف رمضان مت کرو، کہو جیسا اللہ نے قرآن میں جس ترتیب سے اس رمضان المبارک کا نام لیا ہے، شہر رمضان، شہر رمضان کہو یا رمضان المبارک کہو۔ فرد انفرادی طور پر صرف رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یہ نہیں کہو۔ یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی گفتگو میں، کیونکہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ تو پہلی اس کی فضیلت کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا۔ اچھا، قرآن، اسی قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہوتی، نور بھی وہی، کتاب بھی وہی، تو پھر یہ جو ہے وہ تکرار ہے، اور تکرار جو ہے خلاف فصاحت و بلاغت ہے، اور جو خالق فصاحت و بلاغت ہے وہ تکرار، ایک ہی مفہوم کی چیز کو تکرار نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ نور کوئی اور چیز ہے، کتاب اور کوئی اور چیز ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ ترتیب دیکھیے، نور و کتاب مبین۔ آپ اگر ویسے دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ نے رسول کریم کو اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد 40 سال کے بعد کتاب نازل کرنا شروع کی جو نور تھا،
यानी नूर ना हो तो किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। अहलुल बैत नूर है, किताब कुरान किताब है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब यहाँ भी एक इल्तिजाम होना चाहिए शहर मुबारक में, और वो इल्तिजाम हुआ कि 15 रमजान मुबारक को इमाम हसन मुज्तबा की विलादत हुई जो नूर थे, और 23 रमजान मुबारक की शब में कुरान नाजिल हुआ जो किताब है। तो अल्लाह ने इमामत की शक्ल में पहले नूर भेज दिया और कुरान की शक्ल में बाद में किताब भेजी, ताकि इमामत की रोशनी में हम किताब की तिलावत कर सकें। इसलिए कि जिन लोगों ने किताब को बगैर अहलुल बैत के ले लिया, जाहिर सी बात है कि वो 72 फिरकों में 73 फिरकों में तब्दील हो गए, चूंकि रसूल करीम ने पहले ही वसीयत कर दी थी, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी। किताबुल्लाह और इतरत ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और आज भी साथ साथ हैं। तो पहली फजीलत कुरान रमजान मुबारक ये है कि कुरान नाजिल हुआ, और सिर्फ कुरान सामित ही नाजिल नहीं हुआ, कुरान नातिक भी नाजिल हुआ। तो ये दोनों कुरान इस रमजान मुबारक में नाजिल हुए। दूसरी फजीलत ये है कुरान की, माह मुबारक सियाम की, माह मुबारक रमजान की, वो ये है रमजान मुबारक की फजीलत कि आप आम दिनों में सोम रखेंगे, ठीक है, सवाब मिलेगा, लेकिन जो रमजान मुबारक के सोम है उसका सवाब कुछ और है। तीसरी बात ये कि जो सोम हम रखते हैं ये क्या है? ये तज़किया नफ्स, यानी 1 महीना 30 दिन हम हुक्म इलाही से हर हलाल चीज से दिन में रुक जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, इस बात का सबूत देते हुए कि हम तज़किया नफ्स कर रहे हैं। जब हम रमजान में अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों से रुक सकते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से बगैर रमजान में हराम चीजों से क्यों नहीं रुक सकते? ये तज़किया नफ्स है। रोजा हमको सिखाता है रोकना, हमको सिखाता है कुव्वत इरादी, हमको सिखाता है कि इंसान एक मोमिन जब अल्लाह का हुक्म मानता है तो कितना कवी, कितना ताकतवर हो जाता है। आप तजर्बा करके देख लीजिए, तारीख में जितने भी वाकयात हैं, हम अइम्मा मासूमीन के बारे में नहीं कहते, बल्कि जितने भी वाकयात हैं, खुद आप शहादत के जज्बे को देख लीजिए। शहादत का जज्बा क्या है? कुव्वत इरादी है। कोई है कि जो मौत से बहुत डरता है, इतना डरता है कि जैसे वो, अगर हालांकि कुरान ने कहा है यातिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मौत तुमको आ घेरेगी चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना चले जाओ। मौत से डरना बेकार है, लेकिन क्या कहना उस जज्बे का जिसे जज्बा शहादत कहते हैं। ये जज्बा शहादत कहाँ से आता है? तज़किया नफ्स से आता है। जब इनकलाब इस्लामी ईरान आया तो चूंकि मैं छोटा था और आगे खुमैनी की आगोश में नजफ अशरफ में अल्हम्दुलिल्लाह हम पले बढ़े, तो वो इनकलाब की वो सारी कैफियतें हमने अपनी आंखों से बचपन में देखी, और जो हमारा रासिख अकीदा बन गया। आगे खुमैनी जब नजफ में थे, अल्लाह उनके दरजात बुलंद से बुलंदतर फरमाए, जब वो नजफुल अशरफ में थे तो आयतुल्लाह आका खुमैनी के 2 अहम काम थे। एक तो ये है कि वो तिलावत कलाम पाक रोजाना किया करते, दूसरे अक्सर व बेशतर सोम से होते थे, रोजा रखते थे, तीसरे ज़ारत आशूरा की पाबंदी से तिलावत करते थे। यानी ये इनकलाब इस्लामी ईरान यूं ही नहीं आ गया, ये तज़किया नफ्स के बाद आया है। जब आयतुल्लाह उज़्मा आका खुमैनी की तारीफ किसी एक, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने की थी इनकलाबी उलमा में से, तो आका खुमैनी ने उनको वहीं टोक दिया था और ये कहा था, मेरे सामने ऐसी तारीफ मत कीजिए, मैं भी इंसान हूं। जाहिर सी बात है कि इस तरीके की तारीफ करना किसी के बारे में जिसको खुद आगे खुमैनी ने कहा है, कहने का मतलब यह है कि ये जो रोजा है, सौम है, अगर इससे तज़किया नफ्स ना आए तो जाहिर सी बात है कि फिर ये 30 दिन हम भूखे रहे, हमने रोजा नहीं रखा। भूखा रहना और है, रोजा रखना और है, सौम रखना और है। अच्छा, इसी रमजान मुबारक की एक जो बेहतरीन फजीलत है वो दूसरी क्या है? आप देखिए, क्या सिर्फ कुरान रमजान मुबारक में नाजिल हुआ? नहीं, सिर्फ कुरान रमजान मुबारक में नाजिल हुआ, तौरात, ज़बूर, इंजील भी कुरान रमजान मुबारक में नाजिल हुई। तो जिस तरीके से कुरान करीम को हम रमजान मुबारक में तिलावत करते हैं, ऐसे ही हमारा फर्ज है, मैं अपने शिया उलमा से गुजारिश करता हूँ, अपने दोस्तों से, साथियों से गुजारिश करता हूँ, अपने छोटों से और बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से हम कुरान की तफसीर करते हैं, इसी तरीके से हमें चाहिए कि वो आसमानी किताबें तौरात और ज़बूर और इंजील, जिसमें खुद जैसा कि मैंने पिछली गुफ्तगू में अर्ज किया था कि सौम का जिक्र है, उसमें अइम्मा अहलुल बैत का जिक्र है, उसमें तौहीद इलाही का जिक्र है, उसमें अंबिया का तज़किरा है,
تو اس کو بھی ہم جو کامن چیزیں ہیں تورات و زبور و انجیل و قرآن کی وہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ دیکھو صرف قرآن صوم کو نہیں کہتا، انجیل بھی صوم کو کہتی ہے، صرف قرآن صوم کو نہیں کہتا، تورات و زبور میں بھی صوم کا حکم ہے، صیام کا حکم ہے۔ تو کیونکہ کما کتب علی الذین من قبلکم کی آیت خود اس بات کو گواہ ہے کہ اللہ نے صرف اس امت پر صیام کو واجب قرار نہیں دیا، پچھلی امتوں پر بھی قرار دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بات طے ہے کہ عمل کے لیے عمل ایک جسم کی شکل ہے۔ اس عمل کی روح کیا ہے؟ اس عمل کی روح ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ جس طریقے سے صیام جو عمل کی شکل میں ہے ہر ملت پر، ہر قوم پر واجب کیا تھا اللہ نے، ایسے ہی ولایت علی ابن ابی طالب بھی رسالت کے ساتھ ساتھ توحید الہی کے ساتھ ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب کو بھی اللہ نے ہر قوم و ملت کے اوپر فرض کیا تھا۔ آپ روایتیں اٹھا کے پڑھیے، میں اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، رمضان المبارک کے اب صرف 4-6 دن رہ گئے۔ آج 24 رمضان المبارک ہے، عید کے زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ عید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ عید اس کی ہے کہ جس دن کوئی گناہ نہ کرے، وہ عید ہے، وہ خوشی ہے۔ ورنہ جو ہے صرف نئے کپڑے پہن لینا، لباس سے جدیدہ سے مزین ہو جانا، صرف عید اس کو نہیں کہتے کہ سوئیاں بنا لی۔ عید صرف اس کو نہیں کہتے ایک دوسرے کے گھر چلے گئے 10-5 روپے 100-200-500 روپے عیدی دے دی۔ تو آپ فلسفہ عید کو تو سمجھیے کہ فلسفہ عید کس کی ہے؟ عید گنہگاروں کی نہیں ہے۔ عید اس بات کی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو 30 دن تزکیہ نفس کا موقع عطا فرمایا۔ اور عید اس کی ہے جو اپنے آپ کو یہ جو 2 رکعت صلاۃ العید ہے، یہ بظاہر 2 رکعت خطبوں کے ساتھ جو صلاۃ العید ہے، یہ صلاۃ الشکر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو تزکیہ نفس کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ مولانا احمد حسین نجفی صاحب قبلہ نے نجف اشرف سے آواز دی، متقی بن گئے۔ یہ 1 مہینہ اللہ متقی بنانے کے لیے آپ کو موقع فراہم کرتا ہے، فرصت عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر دوبارہ سے وہی ریل گھومنے لگی، دوبارہ سے وہی پہیا گھومنے لگا، دوبارہ سے وہی زندگی کے تمام گناہ اور تمام دنیا کی لذتیں اور تمام بے لذت گناہ کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لیجیے، یقین جانیے آپ کا صوم قبول نہیں ہوا۔ قبولیت صوم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے نفس میں جھانک کے دیکھیے کہ تزکیہ نفس ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کا نفس پاک ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کو گناہ برے لگنے لگے کہ نہیں لگنے لگے، آپ کو حضور قلب صلاۃ میں ہونے لگا کہ نہیں ہونے لگا، آپ کسی غریب کی مدد کرنے کے لائق ہوئے کہ نہیں ہوئے، آپ نے بخل و کنجوسی چھوڑی کہ نہیں چھوڑی، آپ نے سخاوت اپنائی کہ نہیں اپنائی۔ یہ سب جیسا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اتصفوا بصفات اللہ، میں آپ کی خدمت میں وہ دعا کہ جو ہر ماہ مبارک رمضان کی صلاۃ کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں اس کے کچھ چھوٹے سے ٹکڑے عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس۔ ذرا آپ غور کیجئے، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ علی جو بلند ہے، جو عظیم ہے، صاحب عظمت ہے۔ ہم اپنے آپ کو کتنا بلند کر رہے ہیں اس دعا کی روشنی میں؟ ہم اپنے آپ کو کتنا صاحب عظمت کر رہے ہیں اللہ سے قریب ہو کر دنیا والوں کے سامنے؟ اور یا غفور، اے بہت زیادہ بخشنے والے، اگر ہم کسی سے ناراض ہو گئے، کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، پوری زندگی اس کو معاف نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اتصفوا بصفات اللہ، یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خیرات کی جائے، کیا خرچ کیا جائے، اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ قل العفو، ان سے کہہ دیجئے لوگوں کو بخشنا شروع کر دو، اللہ کو یہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ لوگوں کے عیوب کو چھپاؤ، یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب کوئی عیب کسی کا دیکھ بھاگا، سامنے تو تعریف کر رہے ہیں، پیٹ پیچھے اما آپ ان کو نہیں جانتے، میں زبانی نکال جائے گا، آپ عیوب کیوں بیان کر رہے ہیں کسی کے؟ کیا یہ تقویٰ ہے؟ کیا یہ تزکیہ نفس ہے؟ رمضان کے بعد اس طرح کی حرکتیں، غیبت کرنا، برائی کرنا، الزام لگانا،
तोहमत लगाना किसी मोमिन को, किसी मोमिन के माल से हसद करना, किसी मोमिन की शोहरत से हसद करना, किसी मोमिन की इज्जत से हसद करना, इस आलिम का, इस मौलाना का इतना नाम क्यों है, लोग हमको क्यों नहीं पूछते, उसकी इतनी शोहरत क्यों है, जवाद हबीब साहब सिर्फ ऑनलाइन क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इस टाइप के क्या मतलब है। अब भाई आप भी कीजिए, अल्लाह के खजाने गैब में कोई कमी नहीं है। आप ये दुआ मांगे, या अल्लाह जिस तरह इसको तूने इल्म दिया, हिल्म दिया, तकवा दिया, गुटबारी दी, इज्जत दी, माल दिया, जा दिया, जलाल दिया, जमाल दिया, या अल्लाह इसी तरीके से अगर तेरी मसलहत है मुझको भी जमाल दे दे, मुझको भी माल दे दे, मुझको भी इज्जत दे दे, मुझको भी आबरू दे दे, मुझको भी घर दे दे, मुझको भी बंगला दे दे, मुझको भी शोहरत दे दे, मुझको भी इज्जत दे दे। ये सब क्या है, अल्लाह से मांगो, हसद मत करो। इसलिए कि अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, लोग हसद करते हैं आले इब्राहिम से किस बात पर, जो अल्लाह ने उनको अपने फजलो करम से कुछ खास फजीलतें अता की हैं। अल्लाह से उन्हीं से मांग लो, उनके जरिए से मांग लो, या अल्लाह हमको दे दे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो दुआ है हम जो पढ़ते हैं हर सलात के बाद, या अली गफूर या रहीम, ए रहम करने वाले। हम कितने पे रहम करते हैं, अपने गिरबान में झांक के देखें। सिर्फ अपने बच्चों पे रहम करना ईमान की अलामत है। क्या हम देखते हैं समाज में, सोसाइटी में कितने यतीम हैं, कितने गरीब हैं, कितनी बेवाएं हैं, कितने मुस्तहक हैं, कभी देखते हैं। बहरहाल इस सिलसिले में एक रिवायत आज ही मैं पढ़ रहा था इत्तेफाक से, जिसमें रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि फराइज़ के बाद अल्लाह को जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो ये है कि आप किसी की मदद करें। अब मदद से मुराद सिर्फ माल की मदद नहीं है। आप आलिम हैं तो अपने इल्म से मदद करें, आप अगर सियासतदान हैं तो अपने सियासत के जरिए मदद करें, आप किसी ओहदे पर हैं तो अपने ओहदे के जरिए से किसी और को भी किसी ओहदे के ऊपर पहुंचाइए। ये सब जो है क्या है, ये सब सखावत है। सिर्फ सखावत माल की सखावत नहीं है, अखलाक की सखावत, किरदार की सखावत, कौल की सखावत, लोगों से अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कीजिए, ये भी सखावत है, ये भी अता है। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो ये है कि आप लोगों की मदद करें, आप किसी भी तरीके से आप मदद करें लोगों की। वरना वो इंसान कि जिसने इस दुनिया में आकर सिर्फ खा लिया, पी लिया, सो गया, उठ गया, जाग गया, गुफ्तगू कर ली, जुस्तजू कर ली, घर बना लिया, बंगला बना लिया, औलाद को पढ़ा लिया, लेकिन वो दुनिया में सोसाइटी में कुछ करके नहीं गया। अल्लाह ने कुरान मजीद में उसको मुर्दा कहा है, मुर्दा। जो इंसान होकर आलम इंसानियत के लिए कुछ न करे वो जिंदा होकर मुर्दा है। इसी वजह से शहीद को जिंदा कहा जाता है कि शहीद अपने खून में नहा जाता है लेकिन समाज को जिंदा कर जाता है। जब तक समाज जिंदा रहेगा शहीद भी जिंदा रहेगा। ये जो फिक्रों को बदलने की जरूरत है, जो लोग सिर्फ नमाज, रोजा, दाढ़ी, सिर्फ इसी चक्करों में पड़े हुए हैं, और यही वो लोग थे खवारिज जो बन के आए नहरवान में मौलाए कायनात के खिलाफ। इब्ने मुलजिम कौन था जिसने मौला अली को कत्ल किया? नमाज शब का पाबंद था, हुजूर नमाज तहज्जुद पढ़ा करता था, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि असले दीन कौन है, असले ईमान कौन है। इस फिक्र को आगे खुमैनी ने इनकलाब की शक्ल में पेश किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सबसे ज्यादा, जैसा कि पिछली गुफ्तगू में भी मैंने अर्ज किया था कि याद रखिए ये जो हमारे पास सिर्फ कुरान नहीं है, ये सब आसमानी किताबें हैं, क्योंकि खुद कुरान हकीम ने हमको हुक्म दिया है। अगर ये आसमानी किताबें ना होती तो तौरात और ज़बूर और इंजील का जिक्र कुरान में ना होता। अगर ये जो इनको मानने वाले हैं इनसे इत्तेहाद का अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, अगर ये हुक्म अल्लाह हमको यहूदियों और ईसाइयों से साहिब किताब का अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल, कुल तालो या अहल किताब इला कलिमतिन सवाउन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, आओ हम तुम अल्लाह के नाम पर एक हो जाएं। ये किसको दावत दी जा रही है? मोमिनीन की तरफ से, मुस्लिमीन की तरफ से, अहलुल किताब। तो बुजुर्गान मिल्लत, नाज़रीन किराम, बस मैं ज्यादा आपकी खिदमत में अर्ज नहीं करूंगा, चूंकि अब ये माह मुबारक रमजान के आखिरी अय्याम हैं। इन्हीं अय्याम में मैं आज आपकी खिदमत में वो दुआ पेश करता हूं कि जिसमें एक तड़प है, एक खास तड़प है, और वो तड़प बताती है जो आपका ये प्रोग्राम ऑनलाइन करने का मकसद है, इसमें भी वो तड़प शामिल है। ये जो मौलाना अहमद हुसैन नजफी साहब ने अभी कुछ देर पहले बहुत वाज़ेह और मुफस्सल तरीके से बताया, ये तड़प तकवा हासिल करने की तड़प इस छोटी सी दुआ में है जो मफातिहुल जिनान में अल्लामा शेख अब्बास अल-कुम्मी ने तहरीर फरमाई है। ये दुआ
روایت کر کے اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا، جیسے کہ آپ نے قبلہ احمد نجفی صاحب نے حسین نجفی صاحب نے بتایا تھا کہ سیام میں اور صوم میں کیا فرق ہے، تو یہاں بھی اس دعا میں من صومنا نہیں ہے، من صیامنا. سیام اسے کہتے ہیں جو آپ کو محفوظ رکھے کس چیز سے؟ گناہوں سے. اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا، یا اللہ اس کو ہمارا آخری رمضان المبارک قرار نہ دینا. فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا، اور یا اللہ اگر تو نے اس میں کچھ لوگوں کو بخشا ہے، ان کی مغفرت کی ہے، تو مجھ کو رحمت، اپنی رحمت میں مرحومن، مجھے اپنے رحمت کے سائے میں لے لینا، یعنی ان میں سے قرار دینا جن کو تو نے اپنی رحمت کے سائے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، یا اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے محروم قرار دے. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وَإِن لَمْ يُغْفَرْ فِيهِ وَلَا يُغْفَرْ فِي قَابِلٍ، اگر کوئی رمضان المبارک میں نہیں بخشا جاتا ہے تو آئندہ بھی اپنے بخشے جانے کی امید نہ کرے. اتنا اہم ہے یہ ماہ. اور اس کے بعد ایک دوسری جو آخری دن کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اغفر لی ذنوبی، یا اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں کیا کر، میرے گناہوں کو، ذنوبی ذنبی نہیں، ذنوبی میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. وتقبل صومی، اب یہاں پہ لفظ صوم ہے، دیکھیے لاسٹ ورڈ، یا اللہ میرا صوم قبول فرما. وصلاتی، اور میری صلات کو قبول فرما. وقیامی، اور جو بھی میں نے اعمال کیے ہیں اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں اس کو بھی قبول فرما. بس میں نے کافی وقت لے لیا آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا پروگرام تھا، بہت لطف آیا. ابھی تو ہمیں جواد صاحب کو بھی تھوڑا سا سننا ہے، اور آپ سے بھی، جواد صاحب سے بھی گزارش ہے کہ چونکہ اگرچہ یہ سادے لباس میں تشریف لاتے ہیں، لیکن مولانا جواد حبیب صاحب بھی یقیناً ایک عالم دین ہے، اور قم سے اور ایران سے فارغ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خدمت دین مسلسل انجام دے رہے ہیں. تو ہم نے مولانا احمد حسین نجفی صاحب قبلہ سے استفادہ کیا جو نجف الاشرف عراق میں ہے ماشاءاللہ. اور مولانا نجفی صاحب آپ سے گزارش ہے احمد حسین صاحب قبلہ کہ میری پیدائش نجف الاشرف عراق کی ہے، نجف الاشرف کی ہے، اور شارع الرسول میں جو آغا سیستانی کا گھر ہے اس کے مد مقابل جو گھر ہے وہ آج بھی ابھی کھنڈر پڑا ہوا ہے، اسی گھر میں ہماری ولادت ہوئی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں ہمارے لیے حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں باب مجد العلم میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے دعا فرمائیں، اور تمام مومنین کے لیے کہ انشاءاللہ ہم کو بھی مزید زیارات کا شرف حاصل ہو انشاءاللہ، اور ہمارے علم میں ترقی ہو، اور خاص طور سے اللہ اخلاص عطا فرمائے. یہ دعا ضرور فرمائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکر گزار ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید مہدی المہدی نجفی قبلہ کا کہ بہترین گفتگو رہی آپ دونوں بزرگوں کے کہ واقعہ موضوع کے تحت، اور ساتھ ساتھ میں باقاعدہ الحمدللہ آپ خود تقریباً میرے حساب سے آپ ہندوستان کے تو سارے شہروں میں خطابت کے لیے جا چکے ہیں، وہاں ہم لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تو جا چکے ہی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ ہندوستان سے باہر بھی بہت سے ممالک میں آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. تو لہٰذا بہت سے تجربات ہیں آپ کے جو ہمیں واقعاً آپ کی اسپیچز جب سنتے ہیں، تقریر جو آپ نے کی جب ہم سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعاً جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ انہیں ہضم ہو چکا ہے، کہ واقعاً یہ چیزیں انہیں درک ہو چکی ہے. اس لیے آپ جیسے اساتید الحمدللہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ آپ جیسے اساتید کے کچھ تعلیم و تربیت حاصل کر پائے. اور برادر گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین ہمارے شیخ احمد حسین نجفی قبلہ کی بھی انہی ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے ملاقات ہوئی تھی. الحمدللہ ان کی گزشتہ تقاریر بھی بہت بہترین رہی. اس بار بھی انہوں نے بہترین انداز میں واقع ماہ مبارک رمضان کی فلسفے کے عنوان پر بہترین گفتگو کی. ہم ان کا بھی از تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی یہ دعا کیجیے ماہ مبارک رمضان میں کہ یہ ہم لوگوں کا آخری پروگرام نہ رہے. ہم لوگ انشاءاللہ ہر ہفتہ جب بھی ہم لوگوں کے پاس ٹائم ملے اس طرح کی علمی نشست رکھا کریں گے، چونکہ
جس طرح دشمنوں نے ہمیں مٹانے کے لیے اس طرح کے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، ہمیں ہمارے عقبمندگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمارے علماء نے بھی فرمایا تھا کہ جب العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس، ہم اور آپ زمانے کے ان وسائل سے، انٹرنیٹ کے اس بہترین غذا سے غافل تھے جس کی بنا پر دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، اور دنیا میں کثافتیں، جب دنیا کے پاس اہل بیت قرآن کی تعلیمات نہیں ہوگی تو وہ وہی کثافتوں کو، گناہوں کو، برائیوں کو سوشل میڈیا پر یا فضائے مجازی کے تمام جگہوں پہ وہی چیزیں آئے گی جو غیر واقعی ہوگی، غیر حقیقت ہوگی۔ لیکن اگر ہم اور آپ چاہیں تو اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایک یونیورسل ایک انقلاب لا سکتے ہیں، انقلاب جہانی، جس کے ہم اور آپ امید میں ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو اس دنیا میں ایک جزئی انقلاب نہیں لائیں گے، ایک شہر میں، ایک ملک میں، یا ایک ریاست میں، یا ہم ایک جغرافیہ میں ایک انقلاب نہیں لائیں گے۔ وہ جب آئیں گے کہ یونیورسل جہانی لیول کا انقلاب ہوگا۔ جب جہانی لیول کا انقلاب ہوگا تو وہی وسائل، وہی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے جس پر دنیا جسے استعمال کر کے اپنی فکروں کو دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ناطے ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ جیسے اساتید کے مشورے سے کہ کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں اس طرح کے پلیٹ فارم سے اکثر جوانوں کو، مومنین کو، مومنات تک معرف اہل بیت علیہ السلام کو پہنچایا جا سکے۔ ہم آپ دونوں بزرگوں کا ہنستے دل مشکور و ممنون ہیں